وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ صدق اللہ العظیم. انسان کی تنہائی بڑی اہمیت کی حامل ہے. تنہائیوں کی نیکیاں اللہ رب العزت کو بڑی ہی پسند ہیں. تنہائیوں کے آنسو انسان کو ولی بنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عینان لا تمسہما النار عین بکت من خشیت اللہ. جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل پڑے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو تنہائیوں کی نیکیاں اور تنہائیوں کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے. اور تنہائیوں کے گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تَہَامَةٍ. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اللہ رب العزت کے پاس تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک پھونک سے ان کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کے اوصاف بیان کر دیجئے، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائیں گے، ان کی نیکیاں ضائع کیوں کر دی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سبحان، وہ تمہاری طرح ہی عبادتیں کرنے والے، ریاستیں کرنے والے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم رات کو قیام اللیل کرتے ہو، تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اسی طرح وہ بھی قیام اللیل کرنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے، روزوں کا اہتمام کرنے والے، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے. لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے. ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی. جس انسان کی تنہائی پاک نہیں ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ضائع کر دی جائیں گی اس کی زندگی کی سب نیکیاں. تو ہمیں اپنی تنہائی کو پاک بنانا چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تنہائی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے. ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے اگر
ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے لمحے لمحے کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے میرے بندے ہم نے تیرے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، یعلمون ما تفعلون، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں، اور صرف جانتے ہی نہیں بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے لمحے لمحے کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والے چھوٹے سے چھوٹے بول کو، چھوٹے سے چھوٹے جملے کو وہ فرشتے نقل کر لیتے ہیں۔ یوں ایک کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہماری کتاب زندگی، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، اپنی کتاب زندگی کو پڑھ لے، تیرے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کر اور اپنا حساب خود ہی کر لے۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو، کتاب زندگی کو پڑھے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجرم لوگ جب اپنی کتاب زندگی کو پڑھیں گے تو اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، روئیں گے، چلائیں گے، وبیلا کریں گے، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے تو ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کتاب میں درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنی کتاب زندگی میں مل جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس وقت انسان اللہ کے سامنے بے بس کھڑا ہوگا، کئی مجرم ہوں گے، وہ اللہ سے کہیں گے اے میرے پیارے رب ان فرشتوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کتاب کے اندر کئی گناہ ایسے لکھے ہوئے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں، لیکن ان فرشتوں نے ان گناہوں کو نقل کر لیا ہے۔ اے اللہ ان فرشتوں نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اے میرے رب آج میں اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، ہاں اگر گواہی قبول کروں گا تو صرف اپنی گواہی قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ اس بولتی ہوئی زبان کو بند کر دے گا، اس پہ مہر لگا دی جائے گی، اس پہ تالا لگا دیا جائے گا، انسان کے ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے کون کون سے گناہ کیے ہیں، انسان کے پاؤں بولیں گے ان قدموں کے ساتھ چل کے اللہ کی کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں، انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، انسانی جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ انسان بے بس کھڑا ہے، اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا اور کہے گا سحقا لکم، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہی کو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگ پڑے ہو، آج تمہیں کس ذات نے بلوا دیا ہے؟ انسانی جسم کے اعضاء آگے سے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بلوا دیا ہے جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ انسانی جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور صرف اسی پر بس نہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اور بند کمروں میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے والے انسان کل قیامت کے دن چار دیواری بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا ہے
زمین کا وہ ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کے لمحے لمحے کو نوٹ کیا جا رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی کون سا دیکھ رہا ہے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار ہمیں یہاں پر نہیں دیکھ رہے۔ او بھائی، اس وقت ہمیں ایک ذات ایسی دیکھ رہی ہوتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ او انسان، تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان، تو جس حالت میں بھی ہو، تو نیکی کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، تو کوئی کام سر انجام دے رہا ہے، ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی سے باخبر ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی تیرے رب سے مخفی نہیں ہے، تیرے رب سے اوجل نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر تنہائیاں پاک ہو جائیں گی، پھر تنہائیاں آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں گی، پھر تنہائیاں نیکیوں والی ہو جائیں گی، پھر تنہائیاں گناہوں سے پاک ہو جائیں گی۔ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اتنا آسان عقیدہ ہے کہ ایک چیونٹی کو بھی اس کی معرفت ہے، حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کر کے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے بڑے عجیب عجیب قسم کے سوالات کرنے والے، وہ کہتے ہیں اے موسیٰ، ہم فرعون کی غلامی سے تو نکل گئے ہیں لیکن بتا اب تو ہمیں کھلائے پلائے گا کہاں سے؟ آگے فرعون کے باغات تھے، وہاں سے پھل آتا تھا، اس کے کھیت تھے، وہاں سے اناج آتا تھا، کم از کم کھانے پینے کی تو کوئی فکر نہیں تھی ہوتی۔ اب یہاں پر تو ہمیں لے آیا ہے، ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے کرے گا؟ ہمیں کہاں سے کھلائے پلائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی باتیں سن رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ میری قوم کیسے کیسے عجیب سوالات کر رہی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ، تیرے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو۔ اس پہ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے اور اس کے منہ میں ہرا گھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ، ذرا اپنے کان اس کے قریب کرو، یہ کیا کہہ رہی ہے اس کو سنو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوت شنوائی کو کھولا۔ وہ چیونٹی کہہ رہی تھی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو پتھر کی ان تین تہوں میں مجھے دیکھ رہی ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، مجھے پتھر کی ان تین تہوں میں رزق پہنچا رہی ہے، مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے کبھی بھی نہیں بلاتی۔ وہ چیونٹی بھی جانتی ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا رب مجھے نہیں بھولتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہے، یہ ہماری یہی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے ہم جدھر بھی چلے جائیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، دن میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، آپ کچھ کھا پی لیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیتے، کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुम ये सोचते हुए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कुछ खाते पीते नहीं, 11 महीनों में भी तुम ये समझते हुए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, हराम से बाज आ जाओ। रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए आया है, हमारी ये तरबियत करने के लिए आया है कि हमारे अंदर ये यकीन पैदा हो जाए। रोज़ा हमारी ये तरबियत करता है। आखिर में मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने ग़ुलाम के साथ एक सफ़र से वापस आ रहे थे। गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर है, दोपहर का वक़्त है। एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। ग़ुलाम बयान करता है, मैंने दस्तरखान बिछाया, सामने खाना लगा दिया। अभी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना खाने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र सामने वाली पहाड़ी पर पड़ी। क्या देखते हैं? एक चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकता हुआ पहाड़ी से नीचे आ रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए, अपने ग़ुलाम से कहा, ठहरो, वो चरवाहा आ रहा है, उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। जब वो चरवाहा पास से गुजरा, उसने सलाम बुलाया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे खाने की दावत दी, लेकिन उसने दावत कबूल नहीं की। जज़ाकल्लाह कहा और कहा कि आप खाना खाएं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार इसरार कर रहे हैं। ये वही सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो मेहमान के बगैर खाना नहीं थे खाया करते, बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। बार बार इसरार किया कि आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। जब उस चरवाहे को पता चल गया कि अब राज जाहिर किए बगैर मेरी जान नहीं छूटने वाली, तो उसने अपने राज को जाहिर कर दिया और कहता है, अब्दुल्ला, आपकी दावत को तो कबूल करना चाहिए, लेकिन असल में बात यह है कि आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी, वर्ता हैरत में पड़ गए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और है भी ये चरवाहा, सारा दिन धूप में बकरियां चराता है, इतनी गर्मी में इसने नफली रोज़ा रखा हुआ है। वो चरवाहा आगे से कहता है, अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने मुझे आज़ाद पैदा नहीं किया, मैं ग़ुलाम हूँ, सारा दिन बकरियां चराकर अपने दुनिया के मालिक का हक़ अदा करता हूँ और रोज़ा रख के अपने हकीकी मालिक का हक़ अदा करता हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया, इम्तिहान लेना शुरू कर दिया कि क्या वाकई इसने रोज़ा रखा हुआ है या झूठ बोल रहा है। उससे कहते हैं, अच्छा ऐसा करो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें फ़रोख्त कर दो, हम तुम्हें उसकी कीमत भी देंगे और उस बकरी को ज़िबा करके थोड़ा सा गोश्त तुम्हें तोहफे में दे देंगे, तुम शाम को इफ्तारी कर लेना। वो आगे से कहता है, अब्दुल्ला, मैंने आगे भी आपको बताया है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये बकरियाँ मेरी नहीं, मैं अपनी मालिक की इजाज़त के बगैर एक बकरी भी फ़रोख्त नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे से कहते हैं, ओ यार, कितनी अजीब बातें कर रहे हो, इतना बड़ा बकरियों का रेवड़ है, अगर एक बकरी फ़रोख्त कर दोगे तेरे मालिक को कौन सा पता चलेगा, अगर पता चल भी गया तो कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया था, तेरी जान छूट जाएगी। उसने आगे से कितना खूबसूरत जवाब दिया। रोज़ा इंसान की ये तरबियत करता है। अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरी और आपकी ये तरबियत करके जा रहा है तो फिर खुश हो जाएं, हमने रमज़ान के मकसद को पूरा कर लिया है। रमज़ान हमारी ज़िंदगी चेंज करके जा रहा है। अगर हमने इस मकसद को पूरा नहीं किया तो फिर समझिए हमने रमज़ान को ज़ाया कर दिया है। हमारी ज़िंदगी में ये घड़ी आई लेकिन हम इससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। वो आगे से क्या कहते हैं, फ़अइन अल्लाह, अब्दुल्ला मुझे बताओ, मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ लेकिन मैं अपने अल्लाह को तो धोखा नहीं ना दे सकता। मेरा मालिक मुझे यहाँ नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूँगा, मैं अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या जवाब दूँगा, आप मुझे उसका जवाब बता दो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए।
انہیں اس غلام کا یہ جملہ اتنا پسند آیا. غلام بیان کرتا ہے مدینہ آنے تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جملہ دہراتے رہے کہ اس چرواہے نے کتنی خوبصورت بات کی. فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کتنا خوبصورت جواب دیا. مدینہ میں آئے، اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگوایا، اس کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں چرواہا آپ کا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فروخت کر دو. قیمت ادا کی، اس چرواہے کو خرید دیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آپ نے چرواہا بیچ دیا ہے تو بکریاں بھی بیچ دو. بکریاں بھی خرید لی. شام کو وہ چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ میں انٹر ہوا. اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. مالک باہر آیا اور کہتا ہے آج کے بعد میں نے تجھے فروخت کر دیا ہے. آج کے بعد تم میرے غلام نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہو. یہ بکریاں بھی میں نے فروخت کر دی ہیں. یہ بکریاں لے کر ان کے پاس چلے جاؤ. وہ بکریوں کو ہانکتا ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے آگے میں اپنے اس مالک کا حق ادا کرتا تھا، اب میں آپ کا حق ادا کیا کروں گا. مجھے حکم دے، ساری زندگی آپ کی تابع داری کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب چرواہے کو سینے سے لگایا اور کہا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے اور یہ جتنی بکریاں تھیں یہ ساری بکریاں میں نے تجھے تحفے میں دے دی ہیں. اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، اللہ رب العزت مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے کاروبار کو حرام سے پاک کر دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے اگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی رسول کو یہی وصیت کی تھی اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. لوگوں کے سامنے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائی میں ہو کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اگر آپ لوگوں کے سامنے تو حاجی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کی تنہائیاں پاک نہیں تو پھر معذرت کے ساتھ ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں بلکہ ہمارے اندر نفاق آ چکا ہے، ہمارے اندر منافقت آ چکی ہے. تو ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا. تنہائی کیسے پاک ہوگی؟ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے. امیر المومنین کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو گلیوں کا چکر لگاتے تھے، کہیں میری رعایا میں کوئی آدمی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں میری رعایا میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جسے کسی چیز کی ضرورت ہو، میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں. رات کو چکر لگا رہے ہیں. چکر لگاتے لگاتے تھک گئے. ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا دی. صبح کا وقت ہونے والا ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے. اچانک اس گھر سے آواز آتی ہے. ماں اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، صبح کی روشنی پھیلنے والی ہے، اس سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی آگے سے کہتی ہے ماں کیا آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر نہیں سنا؟ انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ملاوٹ والا دودھ نہ بیچے، دودھ میں پانی ملا کر کسی کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ کو امیر المومنین کے اس آرڈر کا نہیں پتا؟ وہ آگے سے کہتی ہے بیٹی امیر المومنین تو گھر میں سو رہے ہیں، وہ یہاں ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. وہ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ جملہ بڑا پسند آیا، بڑے حیران ہوئے. گھر آئے، اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا اور اپنے ایک بیٹے سے
اس بچی کا نکاح کر دیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنے اندر یہ یقین، یہ سوچ پیدا کر لیں گے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.